یزید کی فوج کے کئی کمانڈرز نے ایک ساتھ حملہ کرنے کا کہا، لیکن کوئی بھی امام حسین کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 10 فوجی ایک ساتھ امام حسین علیہ السلام سے لڑنے آتے، لیکن پھر بھی وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے علی خود ذوالفقار لے کر میدان میں لڑ رہے ہوں۔ دور کھڑے عمر بن سعد نے جب یہ دیکھا تو اس نے یہ دیکھ کر اپنی فوج کو کہا، چاروں طرف سے حملہ کرو اور حسین پر دور سے تیر برساؤ۔ جب امام حسین پر ہزاروں تیر برسے تو وہ خود کو بچا نہ سکے اور ان کا پورا جسم تیروں سے بھر گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے سے گرے اور سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد شمر امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کے سینہ مبارک پر اس نے اپنا ناپاک پاؤں رکھا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین کے خیموں کو لوٹا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ایک ایسا ریولوشن آیا جو کہ آج تک قائم ہے۔ امام حسین کی شہادت کا جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے امام حسین کی قبر پر آ کر قسم کھائی کہ وہ یزید کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے۔ ان کا امتحان ہماری تلوار ہی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے یزید کے خلاف جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مکہ میں عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ہم ان کو روکیں گے۔ جس کے بعد مکہ کے مسلمانوں نے یزید سے جنگ کی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ نہ رحم کرو۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی۔ جب انہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پتہ چلا اور انہوں نے بھی یزید کے خلاف جنگ کی اور ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، ان کے کئی سالوں بعد کالے جھنڈوں کے ساتھ عباسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بنو امیہ کی اس ظالم حکومت کو ختم کر دیا۔ امام حسین کے خون سے ایک ایسا ریولوشن شروع ہو چکا تھا جو ان کی شہادت کے صدیوں بعد تک جاری رہا۔ جیسا کہ 1979 ایران میں انقلاب آنے سے پہلے وہاں شاہ محمد رضا پہلوی